نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، صدائے رمضان پروگرام کے ساتھ سٹی 55 نیوز چینل کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد لقمان اشرف۔ آج رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے اندر، رحمتوں والے اوقات کے اندر آج آپ کے سامنے پروگرام لے کر میں حاضر ہوں۔ آج پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق العباد۔ ناظرین کرام، حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کروں اس سے پہلے میں اپنے جو مہمان حضرات ہیں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، ممتاز مذہبی سکالر، استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علاقہ گجرانوالہ کینٹ کے مشہور و معروف ثناخان رسول محترم جناب ڈاکٹر محمد عمران مصطفی صاحب۔ آپ بھی میرے ساتھ اس پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ علماء کرام جو ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی کریں گے، مسائل پر گفتگو بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ثناخان رسول سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے اوپر جو نعت شریف ہے اس کا جو ہے وہ سلسلہ بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، حقوق العباد ہمارا موضوع ہے۔ معاشرے کا چین اور سکون، معاشرے کی تعمیر و ترقی جو ہے، فلاح و بہبود جو ہے، اس میں بسنے والے افراد کے اخلاق و کردار کی حفاظت اور باہمی تعلقات کی مضبوطی کا مرہون منت ہے۔ اور ناظرین کرام، اس لیے مختلف تہذیبوں کے اندر اور مختلف معاشروں کے اندر انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ تمام مذاہب کے اندر یہ انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے قوانین جو ہے وہ مرتب کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی حفاظت ہو سکے اور معاشرے جو ہیں وہ برقرار رہ سکیں۔ ناظرین کرام، اسلام کے اندر جو ہے وہ حقوق العباد کو بڑا ایک الگ مقام حاصل ہے اور بڑا اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اسلام نے دیگر جو مذاہب ہیں ان کے برعکس اسلام نے جو عزت انسان کو دی ہے، اسلام نے جو وقار انسان کو بخشا ہے، اسلام نے انسان کو جو تعظیم اور ترقی دی ہے، دیگر مذاہب کے اندر وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسلام نے ہی انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اسلام نے ہی انسان کو، قرآن کریم کا میں سہارا لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان چاہے اس کا رنگ کالا ہو، اس کا رنگ جو ہے وہ سفید ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کا رنگ ہو، تو اس کے حوالہ سے اللہ رب العالمین نے کوئی اس بات کی جو ہے وہ قید نہیں رکھی۔ فرمایا اگر کالا رنگ ہے انسان کا، سفید رنگ ہے، سرخ رنگ ہے، گندمی رنگ ہے یا کوئی اور رنگ ہے، فرمایا میں نے سب انسانوں کو حسین صورت کے اندر جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ انسان کے جو معاملات ہیں ان کا جو ہے وہ تحفظ کرتا ہے، ان کو حفاظت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ سامعین محترم، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ترجیح بہت ہے۔ اسی ضمن کے اندر میں اپنے مہمان عالم دین علامہ محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ آج کل بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ اکثر اوقات عام محفلوں کے اندر، عام بیٹھکوں کے اندر، عام جہاں دو چار احباب اکٹھے ہوں وہاں گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جائے تو وہ بات کرتے کرتے حقوق العباد کے موضوع کے اوپر یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ حقوق العباد کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے حقوق اللہ کے برعکس۔ تو سامعین محترم، ہم اپنے علماء صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ آیا حقوق اللہ کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے یا حقوق العباد کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، یا دونوں کو جو ہے وہ یک طرفہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے؟ اس ضمن کے اندر علماء صاحب اس مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
سٹی 55 کے ناظرین، آج چینل کی انتظامیہ نے، ٹیم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، بہت خوبصورت عنوان ہے۔ حقوق العباد کے حوالے سے گفتگو کا ذریعہ قائم کیا گیا ہے۔ معاشرے کے سلگتے مسائل، لوگوں کی پریشانیاں، مصائب، دکھ، درد، تکالیف، بے شمار مسائل ہیں جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو انسانیت کے ساتھ حسن عمل کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کا ادب، انسانیت کی تعظیم اور تکریم سکھاتا ہے۔ اسلام جس زمانے میں آیا، اس زمانے کا بڑا المیہ ہی یہی تھا کہ انسانیت اپنی قدریں کھو چکی تھی۔ انسانیت کا ادب، احترام، تعظیم، مقام، مرتبہ، وقار سب ختم ہو چکا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر انسانیت کو مقام اور مرتبہ اور اس کی عزت و آبرو کو بحال فرمایا۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے کہ حقوق العباد ان کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ چاہے گا تو حقوق اللہ معاف فرما دے گا۔ ہم سے یہ سوال ہوا کہ آیا کیا ایسی کوئی بات ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے؟ تو سامعین گرامی قدر، حقوق کوئی بھی ہوں وہ سارے ہی اہم ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا اور پھر مزید نعمتوں سے ہمارے دامن کو مالا مال فرمایا۔ ایک ایک سانس، اس کی آمد و رفت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک نعمت کا سلسلہ اگر رک جائے، سانسوں کی آمد و رفت، تو دیکھیں زندگی کا ناطہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ کر سکتا ہے بندہ۔ سب سے زیادہ حق اللہ رب العزت کا ہے کہ اس کے حقوق کو بجا لایا جائے، لیکن اس کے ساتھ انسانیت کے حقوق کا جو سلسلہ ہے، اس کی تاکید خود اس مالک رب العالمین نے ہمیں فرمائی ہے کہ میرے بندوں کے حقوق سے غفلت نہ برتی جائے۔ رب کے جو حقوق ہیں وہ تو معاف کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ احکم الحاکمین، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ مہربان ہے، وہ مہربانی فرما دے گا، غفار ہے، ستار العیوب ہے، وہ اپنے بندوں پہ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ وہ شفقت کا معاملہ کرنے والی ذات ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق بندوں سے متعلق ہے۔ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے تو رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس بنا پہ یہ معاملہ تھوڑا سا سنجیدہ اور ہو جاتا ہے، یہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے کہ بندے معاف نہیں کریں گے تو رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بندوں سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ معاف کر دے۔ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا بندے کو معاف نہیں ہوگا۔ حدیث پاک امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شہید کہ جس کے بارے میں آتا ہے مرتے ہی سیدھا جنت میں جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا شہید کو ہر چیز معاف ہو جائے گی لیکن قرض معاف نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ذمہ قرض ہے تو اللہ اس قرض کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا یہ حق ہے، جس کے حقوق ہیں۔
کہ جس کا قرضہ اس کے ذمے ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ شہید کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی یہ مبارک حدیث موجود ہے کہ اگر بندے نے کسی کی غیبت کی ہے تو جس کی غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو گویا بندوں کے جو حقوق ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہمیں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں بنی اسرائیل کا کہ ایک شخص ہے، عابد ہے، روزہ دار ہے، صائم الدہر ہے، رات کو ساری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ ایک دن معاملہ کیا ہوا کہ اس نے شام کا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اپنے پڑوسی کے گھر چلا گیا اور کیونکہ کھانا کھایا ہوا تھا اس نے کہ گھر کے اندر لکڑیاں وہ جو پڑی ہوئی تھی، ایندھن پڑا ہوا تھا، بالن پڑا ہوا تھا، اس نے دانتوں کا خلال کرنے کے لیے لکڑی سے تنکا اتارا اور خلال کر لیا۔ مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہوگا، تیری زندگی عبادت ریاضت میں گزری ہے۔ کہنے لگا اللہ نے میری ساری زندگی کی عبادت ریاضت اٹھا کے وہ پرے پھینک دی، اس کو ضائع کر دیا صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ میں نے اپنے پڑوسی کے گھر سے اس کی لکڑی سے ایک تنکا لیا دانتوں کا خلال کرنے کے لیے، وہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی وہ چیز استعمال کی، بس اللہ نے اسی بات میں میری پکڑ کر لی اور میری زندگی کی ساری عبادت اٹھا کے اللہ نے ضائع کر دی۔ تو یہ حقوق العباد کا معاملہ اتنے سنجیدہ ہیں، اتنے اہم ہیں کہ برسوں کی عبادت بھی اللہ ایک چھوٹے سے تنکے کی بنا پہ اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے بالکل بات یہی ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے بڑا سنجیدہ ہے، اس میں ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، لوگوں کے معاملات میں یہ کوتاہی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، بڑا سخت معاملہ ہے، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں انسانیت کے ساتھ ادب، احترام، تکریم اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو سمجھنے اور بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بڑا اہم سوال تھا حقوق العباد کے حوالہ سے، اور علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب ہماری اس حوالہ سے رہنمائی فرما رہے تھے۔ علماء کرام انشاءاللہ تعالی گفتگو کا سلسلہ ہم ان سے جاری رکھیں گے۔ بریک ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ جو ہمارے نئے مہمان ہیں ہم ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ سلسلہ گفتگو ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے۔ تو بریک سے جانے سے پہلے میں اپنے مشہور و معروف ثناخوان رسول محترم جناب محمد عمران مصطفی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی پیاری آواز کے اندر، میٹھی آواز کے اندر تاجدار کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی وہ سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، خلد میں بس
بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا۔ حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں تو ایک اور راحت ہوگی۔ زلف لہراتے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت میں تو ایک اور قیامت ہوگی۔ اپنا دامن تو گناہوں سے بڑا ہے الطاف، اپنا دامن تو گناہوں سے بڑا ہے الطاف، اپنا دامن تو گناہوں سے بڑا ہے الطاف۔ ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں، ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں، ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں۔ اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ کینٹ ویو مارکی راہوالی کینٹ کی پرائم لوکیشن پر وسیع و عریض رقبہ پر واقع کینٹ ویو مارکی نام ہی ہماری پہچان ہے۔ خوبصورت لان، کشادہ پارکنگ، تجربہ کار اور کوالیفائڈ سٹاف کے ساتھ حکومت کی طرف سے دی ہوئی ہدایات کے عین مطابق SOPs کے ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات کے ساتھ 1500 افراد کی گنجائش، خوبصورت تزئین و آرائش، لاجواب کھانے، خدمت و تواضع میں بے مثال، سٹنگ ارینجمنٹ آپ کے مطابق، ڈیجیٹل کیمرے، فول پروف سیکیورٹی کے ساتھ آپ کے بجٹ کے مطابق بکنگ پیکیج۔ کینٹ ویو مارکی، ایڈریس اپوزٹ سیٹھی کالونی، GT روڈ، گجرانوالا، کینٹ۔ پروپرائٹر ارسلان چہل، 0300847860، 0300422980۔ جی ناظرین کرام، ہم دوبارہ آپ کو صدائے رمضان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا تسلسل ہمارا جاری ہے۔ میرے ساتھ علامہ محمد امجد طاہری صاحب وہ تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حقوق العباد موضوع کے اوپر ہماری گفتگو آپ سے جاری تھی۔ حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق، عوام کے حقوق، اس حوالے سے جو ہے وہ علماء کرام جو ہے وہ سوالات کے حوالے سے وضاحت فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، یاد رہے حقوق العباد کے اندر والدین کے حقوق ہیں
اور اولاد کے حقوق ہیں، زوجین کے یعنی میاں بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، مساکین کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، اور ہمسایوں کے، نوکروں کے، اور جو قیدی لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ حقوق ہیں۔ یہ تمام تر جو حقوق ہیں یہ حقوق العباد کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اسی ضمن کے اندر ہم اپنے مہمان عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب سے ہم یہ سوال کریں گے کہ رشتہ دار جو ہیں ان کے حقوق، اسلام ان کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، اس حوالے سے علامہ شفیق صاحب ہمیں جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسلام کے اندر رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کی طرف بڑی گہری توجہ انسانوں کی مبذول کرائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربا کے لفظ سے قریبیوں کے حقوق کی طرف حضرت انسان کی خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے کہ جو تمہارے قرب والے ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، تمہارے پیارے ہیں، ان کے حقوق کی طرف تمہیں خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ رشتہ دار ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارا خون ہوتے ہیں، ہمارے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، دن رات ہمارا ان سے واسطہ رہتا ہے، اس لیے ان کے حقوق بھی شریعت نے زیادہ متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، اور فرمایا کہ اپنے قریبیوں کے حقوق کو ضائع نہ کرنا، ان کی طرف خصوصی توجہ دینے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ تو رشتہ داروں کا جو معاملہ ہے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کسی بھی نیکی کے سلسلے میں شریعت ہمیں کہتی ہے سب سے پہلے اپنے قریبیوں کی طرف دیکھو۔ اگر تم کسی کو عطا کرنے جا رہے ہو، تم نوازنے جا رہے ہو، تم سخا کا پیکر بننے جا رہے ہو، تم سخاوت کے دریا بہانے جا رہے ہو، تو تمہیں حکم ہے کہ پہلے اپنے قریبیوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو۔ اگر تمہارے قریب میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے عزیز اقربا میں، عزیز و اقارب میں تمہارے پیارے اگر مستحق ہیں، تمہاری امداد کے منتظر ہیں، اور تم کہیں دور جا کے لوگوں کو نواز رہے ہو، تو شریعت تمہارے اس عمل کو پسند نہیں کرتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیث میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جسے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا شخص جو سخاوت کر رہا ہے کہیں دور جا کے، جبکہ اس کے قریبی، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے اقربا میں وہ لوگ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں اس کی امداد کی ضرورت ہے، وہ حاجت ہے، ان کی طلب ہے، اور یہ ان کو محروم کر کے، ان کو چھوڑ کے یہ کہیں دور جا کے اور لوگوں کو نواز رہا ہے، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کل قیامت والے دن اللہ ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہیں کرے گا۔ ناظرین دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے کہ سخاوت بندے کی ضائع ہو گئی ہے، اس نے سخاوت کی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن شریعت کے تعلیمات سے ہٹ کے اگر کوئی عمل کیا جائے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ شریعت جیسے ہمیں کہتی ہے ہمیں ویسا کرنا پڑے گا، اگرچہ بعض کا رشتہ داروں کی طرف سے بڑی تکالیف آتی ہیں، بڑے دکھ آتے ہیں، بڑے درد آتے ہیں،
بار بار ڈسے جاتے ہیں، بار بار ان کی طرف سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ تم اس پہ رحمت کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اللہ تم سے خوش ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیں، عام آدمی کو نوازیں گے تو ایک نیکی ثواب اللہ عطا فرمائے گا، رشتہ دار کے ساتھ تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو تمہیں سخاوت کا ثواب عطا فرمائے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ ان کا احساس کرنے کی وجہ سے اللہ دوسرا ثواب عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب عطا فرمائے گا کہ تم نے اپنے پہ جبر کر کے ان کی تکالیف کے باوجود بھی تم نے ان کو نوازا ہے، تو تم نے ان کو نواز کے اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ ان کی تکالیف کے باوجود بھی پہلا حق ان کا ہے، ان کو نوازا جائے، ان کی مدد کی جائے، وہ امداد کے منتظر ہیں تو ان کی طرف قدم بڑھائے جائیں، ان کا احساس کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین محترم، علامہ صاحب بڑے اہم سوال پر ہم جو ہے وہ وضاحت دے رہے تھے، تو سامعین وقار، ناظرین محترم، اسی حوالے سے میں ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں حقوق العباد کے حوالے سے کہ کتنی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے اسلام کے اندر حقوق العباد کی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس کے ذمے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے کے معاملہ میں ظلم ہو جائے، فرمایا اسے لازم ہے کہ روز محشر سے پہلے قیامت سے پہلے اس سے وہ معافی مانگ لے۔ فرمایا اگر وہ معافی نہ مانگ سکا تو قیامت والے دن وہ اس کے معاملات جو اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو اس نے معاملات کے اندر کسی چیز کے اندر جو ظلم کیا ہے، کمی کوتاہی کی ہے، تو اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ اور اگر وہ دوسرے سلسلے کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے وہ جواب نہیں دے سکے گا کیونکہ محشر کے دن نہ تو اس کے پاس درہم ہوں گے نہ اس کے پاس دینار ہوں گے، اور فرمایا اس کا بدلہ وہ اس طرح دے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اس ظلم کے حساب سے درج ہو جائیں گی۔ اگر وہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں، تو فرمایا کہ اس کے جس پر اس نے ظلم کیا ہے اس کے جو گناہ ہیں وہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھ دیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا حساس معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد امجد طاہری صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ موجودہ دور کے اندر فی زمانہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ جس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، والدین کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اور والدین کے ساتھ جو اولاد ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر رہی، تو اس حوالے سے وہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر کیا تاکید آئی ہے والدین کی عزت کے حوالے سے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے۔ علامہ صاحب وضاحت فرماتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حسن سلوک کا حکم تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو والدین یہ حقوق العباد میں بڑا اہم ان کا جو حق ہے وہ رکھا گیا ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس عزت اور منصب سے نوازا ہے کہ جو اس کی اولاد کے لیے اس پر فرض قرار دیا۔ جس طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرائض کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے اور والدین کا حق ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کیسا ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے،
اور ان کے ساتھ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں اور ان کا چڑچڑا بن ہو جائے، بات بات پہ وہ تم سے ناراض ہوں، بات بات پہ وہ ضد کر بیٹھیں، تو فرمایا کہ اس وقت تیرے لیے یہ حکم ہے کہ اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ جو آپ نے بات کرنی ہے وہ بڑی کریمی کے ساتھ کرنی ہے، بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اور پھر جو والدین میں سے کوئی ایک ہو، باپ ہو یا ماں ہو، ایک کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اس نے والدین کو ناراض کیا اور والدین کسی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئے، تو جب تک اس کے والدین راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ وہی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کو راضی کر لیں۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی بات بڑی قابل غور ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اولاد خصوصاً یہ بات کرتی ہے کہ یہ جو کام ہے اس میں میرے والدین غلطی پر ہیں، میں سچا ہوں، میرے والدین مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، میں مظلوم ہوں، میرے والدین میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ یہ باتیں دہراتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں والدین سے ناراض ہو کر، والدین کو تکلیف دے کر، والدین کو چھوڑ کر، وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میرے والدین ناحق ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تک والدین کو راضی نہیں کرو گے تب تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اور اس کے آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تمہارے والدین تم پر زیادتی ہی کرتے ہوں پھر بھی تمہارے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے کہ والدین کسی بھی حالت میں ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہی ضروری ہے، اور اسی میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ جی ناظرین کرام، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حوالہ سے علامہ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہماری رہنمائی جو ہے وہ فرما رہے تھے۔ گفتگو کا تسلسل ہمارا جاری رہے گا، یہاں وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ کھانے کے دلدادہ لوگوں کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز عوامی تکا اینڈ عوامی نیو فیملی ہال، کالی مرچ سے تیار کردہ عوامی مٹن چاپ، عوامی مٹن کڑاہی، عوامی فرائی فش، عوامی گرل فش، عوامی کستوری تکا اسپیشل، عوامی مٹن ملتانی چاپ اسپیشل، عوامی چکن کڑاہی، عوامی چکن ملائی تکا اسپیشل، عوامی چکن ریشمی کباب اسپیشل، عوامی چکن کباب، عوامی چکن تکا، عوامی بٹیر باربیکیو۔ نوٹ: برتھ ڈے پارٹیز اور دیگر تقریبات کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں۔ ایڈریس: نیو مارکیٹ، جی ٹی روڈ، راہ والی کینٹ، گجرانوالہ۔ ایم ڈی: محمد سجاد، 0300 6436 247۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، بہت اہم سوال ہیں حقوق العباد کے حوالہ سے جو ہم نے اپنے علماء سے ان کی قرآن و حدیث کے حوالے سے وضاحت لینی ہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب۔ ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ عام مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ بتلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ عام جو مسلمان ہیں جن کے ساتھ ہمارا صرف یہی رشتہ ہے، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ،
کہ مومنین جو ہیں وہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، تو یہ جو ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ جسمانی طور پر نہیں، جو ہے وہ روحانی طور پر نہیں، جو سلسلہ ایک اور طرح کا ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ جو عام مسلمان ہیں، جو ہمارے رشتہ دار نہ ہوں، دوست نہ ہوں، وہ ہمارے حلقہ احباب کے اندر شامل نہ ہوتے ہوں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ علامہ صاحب اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ حقوق کے معاملے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا انسانیت کے حقوق پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ ایک جگہ فرمایا اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی جس وقت انسان اس مقام پہ آ جائے، اخوت کا رشتہ قرار پا جائے، تو پھر احساس ہمدردی کے جو جذبات ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، وہ جنم لیتے ہیں۔ تو جیسا علامہ لقمان صاحب نے کہا کہ ہمارے ایسے لوگ جو ہمارے حلقہ احباب میں نہیں آتے، قریبیوں میں نہیں آتے، تو جن سے ہماری جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن ہے تو وہ انسان ہے، تو انسانیت کے ناطے ان کے حقوق ہیں، ان کے جو ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ انسانیت کا ہے، اور یہی سب سے بڑا رشتہ ہے جو انسانیت کا رشتہ ہے کہ ہمیں ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت تاجدار علم و حکمت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے عام مسلمانوں کے حقوق بیان کیے، اور صاحب الترغیب و ترہیب نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عام مسلمانوں کے حقوق بیان کیے، فرمایا کہ تم پہ حق ہے اس کا کہ اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو اس کی لغزش کو معاف کر دو، اس کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دو۔ مثال کے طور پہ راہ چلتا ہے، کوئی آدمی آپ سے ٹکرا جاتا ہے، اس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور چلتے چلتے ہو گئی ہے، دانستہ نہیں نادانستہ یہ معاملہ ہو گیا، اس کی لغزش کو معاف کر دو۔ اسی طرح اگر کسی شخص سے آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، برتن ٹوٹ گیا، گلاس ٹوٹ گیا، آپ اس پہ غصہ نہ کریں۔ مثال گھروں میں ملازمین سے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، ہم اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تک کہ مار پیٹ تک نوبت آ جاتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ مارو، نہ ڈانٹو، نہ اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرو، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کسی برتن کی مدت پوری ہو جاتی ہے، میعاد پوری ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے تمہارے ہاتھ سے ٹوٹ جائے یا کسی کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے، برتن تب ہی ٹوٹتا ہے جب اس کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، اس لیے کسی کو ڈانٹو نہ۔ تو یہ پہلا حق ہے عام مسلمان کا کہ اس کی لغزش کو معاف کر دیا جائے۔ آگے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا کہ اس کے عیبوں کو ڈھانکو۔ عام مسلمان کی کوئی غلطی، کوئی عیب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اس پہ پردہ ڈال دو، اسے لوگوں کے درمیان نشر نہ کرو۔ تو اس کے عیوب کی جو پردہ داری ہے وہ ہم سب پہ فرض ہے کہ اس کے عیبوں کو چھپایا جائے۔ اور اگر کوئی وہ عذر پیش کر رہا ہے کسی معاملے میں، کسی غلطی پہ اگر کوئی وہ عذر پیش کرتا ہے تو اس کے عذر کو قبول کیا جائے۔ ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں، ایسے دور ایسے معاشرے سے گزر رہے ہیں کہ ہم عذر قبول کرنے کے حق میں ہی نہیں آتے ہیں، ہم عذر قبول کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی ذات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کل قیامت والے دن میں جب اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کروں گا تو میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں کہ میرا عذر قبول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ کے بندے کا بھی عذر اگر کوئی ہے تو اسے قبول کر لیا جائے۔ وہ تکلیف میں مبتلا ہے تو مولا فرماتے ہیں اس کی تکلیف کو دور کرو،
اس کی وہ غم میں ہے، تکلیف، اس کی تکلیف کو دور کرنا اس کا حق ہے، اس کو چھینک ہے، اس کی چھینک کا جواب دینا یہ حق ہے۔ کتب کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ بزرگ دریا کے کنارے وضو کر رہے تھے، وہاں سے کشتی گزری ہے، قافلہ گزرا دریا سے، تو اس کشتی میں سے ایک شخص کو چھینک آ گئی اور وہ کشتی والے تیزی سے گزر گئے۔ یہ بزرگ وضو کرتے ہوئے اس چھینک کا جواب نہ دے سکے، انہوں نے فوری ایک دوسری کشتی والے کو پکڑا، اس سے کو کرایہ دیا، کہا جلدی سے کشتی کو اس کشتی کے قریب لے جاؤ۔ اس نے کشتی کو تیز اس نے چلایا اور اس قافلے تک، اس دوسری کشتی تک پہنچا۔ جب اس کے برابر پہ پہنچے تو ان بزرگوں نے زور سے اس کی چھینک کا جواب دیا اور اپنے ملاح سے کہا اب واپس ہو جو۔ کہا حضرت معاملہ تو کوئی نہیں آپ نے کیا، کہا بس اتنا سا معاملہ تھا، کہا یہ مسلمان بھائی تھا، یہ اس کا حق تھا کہ اس کو چھینک آئی، اس کی چھینک کا جواب دینا یہ اس کے حقوق میں سے تھا۔ میں نے یہ جتنے پیسے لگائے ہیں، یہ جتنا معاملہ کیا ہے، یہ اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اتنی میں نے یہ مشقت اور تکلیف اٹھائی ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے، دیکھیں اس چھینک کا جواب دینے کے لیے کہاں تک پہنچے، پیسہ لگایا، سرمایہ لگایا، مشقت لگائی، تکلیف اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے اس کا حق ادا کیا۔ بہت سارے حقوق ہیں اور اگر اس ایک سوال پہ بھی ہم کئی دن بات کریں تو حضرت مولا علی پاک نے جتنے حقوق بیان کیے ہیں تو کئی پروگرام اسی ایک حضرت مولا علی کی روایت پہ کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال عامی مسلمانوں کے بہت حقوق ہیں، ان کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، علامہ محمد شفیق نقشبندی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، جن کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رشتہ داری کا تعلق نہیں، دوستی کا تعلق نہیں، اور وہ لوگ ہمارے حلقہ احباب کے اندر نہیں آتے، تو اس حوالے سے علامہ صاحب جو ہے وہ وضاحت فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، حقوق العباد کے اندر ہمسایوں کے حقوق کو بھی بڑی ترجیح حاصل ہے، اور یاد رکھیں یہ جتنے حقوق العباد کے اندر جتنے حق آتے ہیں، وہ ہمسایوں کے حقوق ہوں، والدین کے حقوق ہوں یا کوئی اور کسی کا حق ہو، انسان جو ہے وہ اس کی عقل جو ہے ان تمام حقوق کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حق جو ہے یہ قرآن نے اور قرآن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نے انسان کو اور مسلمان کو عطا فرمائے ہیں۔ تو اسی ضمن کے اندر ہم اپنے دوسرے مہمان علامہ محمد امجد طاہری صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ ہمسایوں کے حقوق کے حوالہ سے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں اس کے اوپر کس طرح عمل پیرا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کائنات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر جب آپ سالن پکاؤ تو فرمایا اس کا شوربہ جو ہے وہ لمبا کر لو، اس لیے کہ تمہارا جو ہمسایہ ہے وہ اس کی خوشبو سے وہ کہیں جو ہے وہ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ نہ ہو، کہیں اس کے گھر جو ہے وہ کھانے پکانے کا سلسلہ نہ ہو، تو وہ اس حوالے سے اپنی اولاد کے سامنے جواب دہ نہ ہو، تو فرمایا کہ وہ اس کا شوربہ لمبا کر کے برتن کے اندر اچھے طریقے سے سالن ڈال کر اس گھر والے کو، اس اپنے ہمسائے کو، پڑوسی کو جو ہے وہ عطا کر دیا جائے۔ تو یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے، آپ کی سنت مطہرہ بھی ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر ہم علامہ امجد طاہری صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالہ سے وہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں۔ پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تو پہلے اس بات کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ ہمسائے اور پڑوسی اکثر ہم صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ جن کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہمارے ہمسائے اور ہمارے پڑوسی ہیں، جبکہ اس کی ایک بہت لمبی تفصیل ہے۔ ہمارے گھر کے ساتھ کسی کا گھر ہے تو وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے۔ ہم کسی آفس میں کام کرتے ہیں تو جو ہمارے ساتھ کام کرنے والا ہے وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے۔ ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا سوار ہے وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے۔ تو اسی طرح اگر اس کی تفصیل ہم بیان کریں تو بہت لمبی چوڑی اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے حقوق کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی زبان درست نہ ہو۔ تو جب انسان کی بندہ مومن کی زبان درست ہوگی تو اس کا ایمان بھی درست ہوگا۔ بندہ مومن اس وقت تک عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا پڑوسی اس کی زبان کی اذیت سے محفوظ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم ضمناً میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اکثر جو ہے وہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا رہتا ہے، اور ہماری جو بول چال ہے وہ ان کے ساتھ ختم رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے بہت سارے حقوق بیان فرمائے ہیں، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ حضرت جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے لگے، ہمسایوں کے حقوق بیان کرنے لگے۔ اتنے حقوق بیان کیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوں لگا کہ وہ ان کو ہمارے وراثت میں حقدار ٹھہرا دیں گے، یعنی اتنے حقوق بیان فرمائے۔ تو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین ہم دیکھیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت طیبہ کو دیکھیں، اور ایک طرف ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمسایوں کے حقوق کی وضاحت اس طرح بھی فرمائی ہے، فرمایا کہ جو آدمی اپنے پڑوسی کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے، اس پر لازم ہو جاتی ہے جنت۔ جو ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور ان کے اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ اور جو آدمی اس کے برعکس اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچاتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اب ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا رویہ اور ان کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، یہ اب ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی لعنت کے مستحق تو نہیں بن رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی رحمت کے مستحق بنیں۔ اور وہ کس صورت میں بن سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، علامہ محمد امجد طاہری صاحب پڑوسیوں کے حقوق کے حوالہ سے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر وضاحت فرما رہے تھے۔ یہاں وقت ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد ہم اپنے نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ نے بڑی چھوٹی عمر کے اندر بڑی پذیرائی عطا فرمائی، اور بڑی چھوٹی عمر کے اندر انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کا سلسلہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر انہوں نے ایک عزت جو ہے وہ پائی ہے۔ اس مہمان کے ساتھ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں ہوا ہے وقت ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، فیشن، کلر اور گلیمر کا خوبصورت کمبینیشن، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کو ملے وہ سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ جاوید کلاتھ ہاؤس، صفائر، پھلکاری، گل احمد، الکرم، نشاط، وانیہ، جمرہ، مرجان، 5 اسٹار فردوس، الحمرا، اتحاد، تمام برانڈز کی میچنگ بھی دستیاب ہے۔ جاوید کلاتھ اینڈ سٹائل گارمنٹس، بیبی گارمنٹس کی تمام ورائٹی، پینٹ، شرٹ، کرتی، ٹائٹ، فراک، لہنگا، بیبی سوٹنگ اور اسکول یونیفارم، بیبی کیئر کی تمام امپورٹڈ اور لوکل ورائٹی۔ چوائس آف انٹیلیجنٹ پیپل، پروپرائٹر محمد جاوید۔ کانٹیکٹ نمبر 0302 6419 808۔ شاہد محمود 0301 644 2090۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد امجد طاہری صاحب۔ انشاءاللہ ہم ان سے جو ہے وہ حقوق العباد کے موضوع کے اوپر بڑا ایک اہم سوال ہے، اس کے اوپر ہم ان سے اظہار خیال لیں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں
ملک کے معروف ثناخان محترم جناب محمد ہارون مختار صاحب وہ موجود ہیں۔ بڑی چھوٹی عمر کے اندر اللہ کریم نے انہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ سلسلہ کے اندر پذیرائی عطا فرمائی ہے۔ تو ناظرین کرام، حقوق العباد کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ حقوق العباد اسلام کا بہت اہم جزو ہے، اور حقوق العباد کے حوالے سے قرآن و حدیث کے مطابق جو علماء نے وضاحت فرمائی، اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد کو کتنی جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر، اسلام کے اندر کتنی اس کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ کریم نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالہ سے اور والدین کے حقوق کے حوالہ سے، بہن بھائیوں کے حقوق کے حوالہ سے، رشتہ داروں کے حقوق کے حوالہ سے، اور جناب عام مسلمانوں کے حقوق کے حوالہ سے بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں جو ہے وہ وضاحت ملتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم گفتگو کو بڑھاتے ہوئے اپنے عالم دین جو مہمان ہیں ہمارے، ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ والدین کا جو اولاد پر حق ہے، اس حوالے سے یہ ہماری جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا اور اہم مسئلہ آپ نے جو ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے حقوق سے ناآشنا ہے، اور والدین کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت نازیبا ہوتا ہے الا ماشاءاللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ والدین کے حقوق اولاد پر کیا کیا ہیں۔ ویسے تو بے شمار ہیں، یہ احاطے میں نہیں آ سکتے، لیکن چند ایک جو ضروری ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت کے وقت انہیں کھانا کھلانا، یہ اولاد پر حق ہے ان کے والدین کا، وہ ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کا حق ہے اپنی اولاد پر کہ اولاد خیال رکھے ان کے کھانے اور پینے کا۔ اور نمبر 2، ان کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، وہ جیسی بھی خدمت چاہیں ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد پر حق ہے ان کے والدین کا۔ اور اسی طرح والدین کے حقوق میں ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ جب وہ بلائیں تو انہیں جواب دینا، یعنی حاضر ہو جانا۔ اور اکثر یہی ہوتا ہے، جیسے قرب قیامت، یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ باپ پر دوست کو فوقیت دی جائے گی، ترجیح دی جائے گی دوست کی بات کو باپ کی بات پر۔ تو یہی ہمارے معاشرے میں یہ ایک بات ایسے ہی چل رہی ہے، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا ہے کہ باپ بلاتا ہے، ماں بلاتی ہے، تو ہم ان کی بات نہیں سنتے، ان کے پاس نہیں جاتے، حاضر نہیں ہوتے۔ ان کے مقابلے میں کسی دوست کی آواز آ جائے، کال آ جائے، یا وہ بلانے کے لیے آ جائے تو ہم فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والدین کا حق ہے ان کی اولاد پر۔ اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے علاوہ وہ جو بھی حکم کریں ان کی اطاعت کرنا، یہ اولاد پر ضروری ہے۔ اولاد پر حق ہے والدین کا کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور پھر ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی جائے، ان پر سختی نہ کی جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، جیسے پہلے عرض کیا گیا، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کی جائے۔ یہ حق ہے والدین کا اس کی اولاد پر۔ اور انہیں لباس کی ضرورت ہو تو حسب استطاعت انہیں لباس پہنایا جائے، یہ بھی اولاد کا حق ہے، ان کے والدین کا حق ہے اولاد پر کہ وہ اپنے والدین کے لباس کا بھی خیال رکھے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کو لباس پہنائے، اور پھر ان کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے کپڑا تو بہت اچھا پسند کرے اور والدین کے لیے اس طرح کا نہ کرے، اپنے لیے جوتا تو بہت اعلیٰ قسم کا پسند کرے لیکن والدین کو نظر انداز کرے۔ تو یہ حق ہے والدین کا اولاد پر۔ اولاد کو چاہیے کہ وہی چیز اپنے والدین کے لیے پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور پھر جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو اپنے والدین کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اور یہاں پر ضمناً میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اکثر ہم جو خیرات کرتے ہیں، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، جو ہم سخاوت کرتے ہیں، وہ اس صورت میں بھی کرتے ہیں کہ ایک لباس جو میرے پہننے کے قابل تو نہیں رہا، میں اٹھاتا ہوں اور وہ کسی مانگنے والے کو دے دیتا ہوں۔ ایک جوتا جو میرے پہننے کے قابل نہیں رہا، میں اس کو اٹھا کے کسی کو دے دیتا ہوں۔ بھائی جب خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے
تو کسی کو وہ کیوں دیتے ہو؟ اور یہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں عرض کر دوں کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی ایمان کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو جب مسلمان بھائی کے لیے، عام مسلمان کے لیے یہ پسند کرنے کا حکم ہے تو یہاں پر کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہاں پر والدین کا حکم ہے، تو ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر والدین کا حق ہے اس کی اولاد پر کہ جب والدین چلتے ہوں تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے پیچھے پیچھے چلے، ان سے آگے نہ بڑھے، یہ حق ہے والدین کا اس کی اولاد پر۔ اور جب اپنی ذات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے، یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہے۔ تو جب اولاد کے لیے یہ ضروری ہے جب وہ دعا کریں اپنے لیے تو اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو شامل رکھیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ تو یہ حق ہے، چند ایک جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکا، اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، چند ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کیے جو والدین کے حقوق ہیں اولاد پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے حقوق اسی طرح ادا کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حقوق العباد کے حوالہ سے علماء کرام ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ پورے پروگرام کے اندر علماء کرام نے جو قرآن و حدیث کو مد نظر رکھ کر حقوق العباد کی وضاحت کی اور بالخصوص حقوق کی جو وضاحت کی ہے اس حوالے سے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک ہے اللہ کے حق اور ایک ہے بندوں کے حق۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے بڑی جو ہے وہ اچھی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں۔ اس حوالے سے رب العالمین جو ہے وہ اگر چاہے گا تو اپنے بندے کو جو ہے وہ معافی عطا فرما دے گا ان معاملات کے اندر۔ تو اگر حقوق العباد کے اندر کوئی کمی ہو جاتی ہے، بندوں کے ساتھ انسان سے، مسلمان سے کوئی ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی ان کے معاملات کے اندر کمی رہ جاتی ہے، تو جتنی دیر تک وہ جس کے ساتھ انسان نے ظلم کیا ہوا ہے اس سے وہ معافی نہیں مانگے گا، اتنی دیر تک رب العالمین بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ناظرین کرام، صدائے رمضان پروگرام انشاءاللہ پورا رمضان اس کا تسلسل جاری رہے گا، دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ آخر کے اندر میں بڑے احسن انداز کے ساتھ پڑھنے والے نعت خوان محترم جناب محمد ہارون مختار صاحب، ان سے جو ہے وہ ملتمس ہوں، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرماتے ہیں اپنی خوش الحان آواز کے اندر، جناب محمد ہارون مختار صاحب۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں عرض مدینہ کہاں
میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری